جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر رخصت ہو گئے ہیں اور آج سے نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے 70ویں آرمی چیف کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ GHQ میں تقریب میں جنرل باجوہ نے پاک فوج کی کمان نئے آرمی چیف کی سپرد کی اور خود گمنامی میں چلے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ گویا پاک فوج میں آج سے ایک نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نامزد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ آج سے 44 سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی۔ میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ 16 بلوچ ریجمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو الوداعی سلامی پیش کر رہی۔ آج جنرل عاصم منیر کو وراثت میں سیاسی عدم استحکام، منجدار میں پھنسی معیشت اور ملک میں عوام اور ادارے کے درمیان اعتماد کا فقدان مل رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر ایسے وقت میں فوج کی کمان سنبھال رہے ہیں جب معاشی ڈیفالٹ کے خطرات مسلسل ملک پہ منڈلا رہے ہیں۔ خزانہ خالی ہے، ادارے شکستہ ہیں اور سیاسی قیادت اقتدار کی جنگ میں مصروف۔ سیاستدانوں کی محاذ آرائی نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے اور افغانستان ایک بار پھر پاکستان دشمن قوتوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خوش قسمتی ہے کہ افواج پاکستان کا ڈسپلن ادارہ پاکستان کے قومی سلامتی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے اور ہر حالت میں تیار ہے، لیکن بہرحال نئے آرمی چیف کو فوری طور پہ بیرونی خطرات کے ساتھ اندرونی چیلنج سے بھی نمٹنا ہوگا۔ عوام میں ادارے کے امیج میں واضح تبدیلی لانی ہے اور ان کے لیے یہ ایک اہم چیلنج بھی ہوگا کہ وہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں، عوام اور ادارے میں خلیج کو دور کریں۔ اب یہ جنرل عاصم منیر پر منحصر ہے کہ وہ ادارے کو کیسے تمام سیاسی جماعتوں اور تمام طبقات کے لیے یکساں قابل احترام بناتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 6 ستمبر کی تقریب میں ادارے کا محاسبہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے، جس کی وجہ سے فوج پر تنقید ہوتی ہے۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جنرل باجوہ جاتے جاتے وعدہ کر گئے ہیں کہ فوج اب سیاست سے فاصلہ رکھے گی۔ اس وعدے کے پس منظر میں اب پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا کی بنیادی دلچسپی فوج کی سیاست سے قطع تعلقی کے عزم میں ہے۔ پاکستان کے عوام اپنی افواج پر فخر ہے ان کو، اور ادارے کے عوامی امیج کی مزید درستگی بھی ممکن ہے۔ اب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح ادارے کو ایک نیا جنم دیتے ہیں۔ وہ مجھے یقین ہے ایسا کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، جس کے بعد ادارہ مخالف اپنے تمام الزامات اپنی موت آپ مر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس احساس دن میں اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کا فوجی نقطہ نگاہ سے اور قومی نقطہ نگاہ سے جائزہ لینے کے لیے ہم نے پینل تشکیل دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، سابق کمانڈر ہے پاک افواج کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے، اور جناب پاکستان کے نامور ممتاز سینئر ترین صحافی جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اپ ہل ٹاسک ہے، بہت ہی سیریس چیلنجز ہیں
جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایکسٹرنل فرنٹ پہ، انٹرنل فرنٹ پہ، خود انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کتنے ایکوپڈ ہے وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اور آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا ہے کہ اب ہم ایک نئی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ دیکھیں خان صاحب، خوش قسمتی یہ ہے کہ جب ان کی نامینیشن ہوئی اور پریزیڈنٹ نے جب سائن کر دیے تو ایک اچھی ابتدا ہوئی، جس میں تمام سیاسی قوتوں نے جناب عاصم منیر پہ اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اب جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو پاکستان کے عوام اپنے سیاسی لیڈرشپ کے تھرو ان پہ پورا اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اس مورل ہائی گراؤنڈ کے ساتھ جب وہ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ کم از کم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں کسی طرف سے ذاتی طور پہ کسی تنقید کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چیلنجز ہیں ہمارے، دن بدن بگڑتی ہوئی جو معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی ابتری ہے، اور اس میں بھی شامل کر لیجئے جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کی افریت پھر سر اٹھا رہی ہے، اور یہ کوئی ون آف نہیں ہے، یہ ایک خاص منصوبے کے تحت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو تمام حالات میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرونی خطرات اپنی جگہ پر ہیں، اور خاص طور پہ فوج کے حوالے سے ان کو ذاتی طور پہ بے احساس ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب جب یہ پروموٹ ہوئے ہیں اور اپنی یونٹ نے ایک فنکشن کیا تو وہاں پر انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میرا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی افواج کا جو عوام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو اسی طرح مضبوط کرنا، اور افواج پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آرمی اسٹاف کا جو ایک عہدہ ہے اس پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ یہ چیلنج بہت بڑا ہے، چیلنج ان کے لیے، اور اس میں نہ صرف فوج کے اپنے لوگ کو پورا تعاون کرنا پڑے گا، ہماری اپنی سیاسی قوتوں کو بھی ان کا ہاتھ بٹانا پڑے گا تاکہ اپنی پوری فوکس کے ساتھ وہ فوج کو اس لیول پہ لا سکیں۔ جیل صاحب، جو آپ نے بات کی سیاسی قوت، شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلا میرے نزدیک ان کا اولین ترجیح جو ہے وہ فوج اور عوام کے درمیان جو ایک فاصلے کی سی صورتحال نظر آتی ہے، پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں مگر ایک شاید بہت بڑا حصہ ہے، اس کو انہیں اس خلیج کو پاٹنا ہے، اور اس کے لیے کیا یہ کہنا درست ہے کہ کنجی اس کی جو ہے وہ 100% سیاسی غیر جانبداری ہے، اور یہ سب سے پہلا کام ہے جو اسٹیبلش کرنا ہے، جو ثابت کرنا ہے جنرل عاصم منیر کو؟ کیا اس رائے سے آپ ایگری کریں گے، یا آپ کے خیال میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور چیز ہے؟ کامران خان صاحب، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، فوجی قیادت جب تبدیل ہوتی ہے تو فوج سے جن لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں وہ بھی دم توڑنے لگتی ہیں، اور ایک نئی توقعات کے ساتھ لوگ فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جس طرح تقرری ہوئی ہے پاکستان کی کٹی پھٹی سیاست میں اور پولرائز سیاست میں، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید نئی تقرری جو ہے اس پر ہی تنازع کھڑا ہو جائے، اور ہماری جو سیاست بٹی ہوئی ہے اس معاملے میں بھی بٹ جائے اور فوج کو ایک نقصان پہنچے اس سے، تو الحمدللہ وہ صورت تو پیدا نہیں ہوئی، اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہماری ساری سیاسی قیادت نے، اور پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی جنرل عاصم منیر کے پیچھے۔ تو یہ سب سے بڑا اثاثہ تو ان کا یہ ہے کہ پوری قوم میں ان کے تقرر پر کوئی تنازع نہیں ہوا، مسرت کی اور اطمینان کی لہر دوڑی ہے، اور لوگوں نے فوج سے پھر توقعات لگا لی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنا سفر شروع کرنے میں یہ بڑا بنیادی معاون ہوگا یہ عنصر جو ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو پڈنگ کا مزہ جو ہے اسے کھانے میں ہے۔ جی ہاں۔ تو جب جنرل عاصم منیر اس اعتماد کو آگے بڑھائیں گے، اور حکومت کے ساتھ تو ان کو جڑے رہنا ہے، کیونکہ حکومت کی اطاعت جو ہے ادروئے دستور افواج پاکستان پر لازم ہے، لیکن جو حکومت کا سیاسی ایجنڈا ہے اس میں شریک نہیں ہونا ہے، اس کو اون نہیں کرنا ہے۔ تو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم بڑھائیں گے، اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جل صاحب یہ فرمائیے گا، سیاسی قیادت جو ہے اس پر بھی لازم ہے
جی ہاں، یہ بالکل میں یہی نقطہ جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک جانب تو ہم نے جو توقعات ہماری ہیں جنرل عاصم منیر سے اور ان کی جو پہچان ہے، ہم جانتے ہیں کہ 100% وہ غیر سیاسی ان کی ہمیشہ سے سوچ اور فکر رہی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ خود سیاسی لیڈرشپ پہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب پہ کتنا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس نئے دور کو ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ویلکم کریں اور اس کو سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ ان کی بہت گلے رہے ہیں، شکوے رہے ہیں، شکایات رہی ہیں، مگر اب جیسے کہ شامی صاحب نے عرض کیا کہ یہ نیا آرمی چیف آ گیا، نئی کمانڈ آ گئی، نئی روح آ گئی ہے، تو اس پہ کانفیڈنس کا اظہار کرنا اور اس کو واقعی اس کو موقع دینا، یہ کتنی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے ہماری مخالفت میں بیٹھی ہوئی ہے، اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لحاظ سے عمران خان کی ذمہ داری حکومت سے اس لحاظ سے زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی کرٹیسزم نے ایک نئی قسم کے حالات کو جنم دیا تھا۔ اب ان کی ذمہ داری ہے خان صاحب کی کہ جب نئی کمانڈ آئی ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو سیاسی افہام و تفہیم کی طرف جو قدم بڑھانا ہے، اس کا ایک اظہار کریں تاکہ قوم اس ہیجان سے بھی باہر نکلے جو روز کے حساب سے ہم اب تک ہوتی ہوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں اپنی پولیٹیکل سیناریو میں۔ اس سے باہر نکلنے کی کچھ بھی اب مورل عمران خان صاحب کے پاس ہے، ان کو یہاں پہ شاید پہل کرنی پڑے اور شاید ایک سٹیپ لیں آگے وہ، اور اس سلسلے میں ان کو ساری قوم کی شاید حمایت بھی حاصل ہو جائے گی جب اگر اس قسم کا کوئی ایک بڑا جسچر کریں گے وہ۔ اس سے عاصم منیر صاحب کی کام بھی بہت آسان ہو جائے گا، ان پہ یہ جو پریشر ہے ملک میں یہ کم ہو جائے گا، اور پھر اگلا جو بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان کا جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس کے لیے بحیثیت مجموعی بھی ہم بحیثیت قوم کو بڑے فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو شاوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم اور سب اور خود فوج کا یہ وعدہ ہے کہ وہ غیر سیاسی رہیں گے اور بالکل جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، لیکن جس طرح کی ہم اس وقت ہیجان میں مبتلا ہیں، معاشی ہیجان، سیاسی ہیجان، الیکشنز کے معاملات، اور بہت لمبا سفر طے کرنا ہے پاکستان کو استحکام کی کسی بھی شاہراہ پہ لانے کے لیے، اور یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ کیا ضروری ہوگا جنرل عاصم منیر کے لیے کہ وہ فوج کی غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے بڑے تیکھے انداز میں اپنی جو ان کا اس وقت وقار ہے یا جو ان پہ کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے قوم کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اب ان فاصلوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے کسی صورت سے، اور جو سیاسی شاہراہ ہے اور جو معاشی شاہراہ ہے اس کے لیے جو کنورجنس چاہیے، جو اشتراک چاہیے ان سیاسی قوتوں کو، اس کو وہ بروئے کال لائیں اپنے انفلوئنس کو۔ یہ کتنا بڑا امپورٹنٹ ان کے لیے سبجیکٹ ہوگا، یا آپ کے خیال میں ان کو اس سے دور رہنا چاہیے اور سیاستدان خود جانیں؟ دیکھیں خان صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور بالکل فوج کی طرف نہ دیکھیں عمران خان صاحب میں ایک سرپرائز دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور جس طرح انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں قوم کو خوش کیا ہے اور قوم کے اعتماد پر پورا اترے ہیں، اسی طریقے سے وہ ایک آگے بڑھ کر انتخابی معاملات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، انہیں دعوت دینی چاہیے، ایک خط لکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ آئیے ان معاملات پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، اور گیند ان کی کورٹ میں پھینک دینی چاہیے۔ پھر میرا خیال بہت مشکل ہوگا عمران خان کے لیے آج کے حالات میں کہ وہ یکسر مسترد کر دیں اور ان کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹکا دیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، فوج نے کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، کئی ایسے مقامات ہوئے ہیں جہاں فوج انوالو نہیں تھی لیکن معاملات کو سنبھالا نہیں جا سکا، بالآخر سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکا دیتے دیتے ایک گڑھے میں سارے کے سارے گر گئے۔ تو یہ ایسی صورتحال پیدا
نہیں ہونی چاہیے. جہاں عاصم منیر صاحب پوری سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کریں, وہیں ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اور بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کو قوم ووٹ دے کر اپنی قیادت کے لیے منتخب کرتی ہے. عمران خان صاحب ہوں یا ان کے مخالف ہوں, وہ سب ووٹ لے کر آئے ہیں اور ووٹ پھر انہوں نے لینے ہیں. ان میں سے کوئی اپوزیشن میں ہوگا, کوئی حکومت میں ہوگا. انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اب انتخابات کا جو معاملہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ 2 مہینے کے لیے ایک اسمبلی توڑیں, پھر دوسری اسمبلی توڑیں, پھر تیسری ہو, پھر چوتھی ہو, بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنا لیں. 2-4 مہینے ادھر ادھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں, قوم کو ایک نیا اعتماد دیں اور عاصم منیر صاحب کا کام بھی آسان کریں. تو میرا خیال یہی ایک دعا بھی ہے ہماری, اور خواہش بھی ہے, اور توقع بھی ہے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے جنرل باجوہ سے سنا جاتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب فوج کا عہد ہے, پچھلے فروری سے ہم نے عہد کیا کہ اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ پچھلے فروری سے نہیں آئے, میری کچھ شاید اس حوالے سے تحفظات ضرور ہے, لیکن بہرحال اینی ویز تو مگر ایک طویل کئی دہائیوں کا سفر ہے جس میں کہ جنرل باجوہ نے ایگری کیا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ فوج کا بڑا سیاست میں بڑی مداخلت رہی ہے, اور جس کو جنرل باجوہ نے کہا کہ غیر آئینی رہی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی لمبی عادت ہو گئی ہے جس میں کہ بے پناہ انفلوئنس اور کلاؤٹ استعمال کرتی ہے فوج کے متعلقہ ادارے سیاست کے معاملات میں, ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ان کا بڑا, کبھی ایک سیاستدان کے ساتھ ہم پیالہ ہیں تو کبھی دوسرے سیاستدان کے ساتھ ہم نوالا ہیں, یہ ایک عادت بن گئی ہے پوری, اور اس میں بہت ان کی قوت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اشارے پہ وہ کسی بھی پوزیشن پہ اپوائنٹمنٹ کرا دیتے ہیں, اور آپ کو سارا پتہ ہے. یہ چیف کے لیے, جو نئے چیف ہیں, مثال کے طور پر جنرل عاصم منیر ہیں, ایک آرمی چیف کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ اس عادت کو چھڑائیں اور کہیں کہ اب آپ لوگ سیاست کے بالکل قریب نہیں آئیں گے, سیاستدانوں کے فون کا جواب نہیں دیں گے. یہ جو عہد کیا ہے, جو عزم کیا ہے, اس کی کامیابی کتنی آسان ہے؟ دیکھیے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے خان صاحب. چیف آرمی سٹاف کی پاکستان آرمی میں جو حیثیت ہے, یا جو ہماری چین آف کمانڈ جس طریقے سے کام کرتی ہے, ایک حکم کے تحت تمام جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو یہ منع کر دیا جا سکتا ہے, انکلوڈنگ جو عام طور پہ کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے. نمبر 2, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں جہاں پہ یہ کسی میں کام ہوتے رہے ہیں, ان کو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنی سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی یہ بات کرنی پڑے گی کہ آپ ان پہ اس قسم کا بوجھ مت ڈالیں, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی اسے روکا جا سکتا. ٹائم لگے گا, لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ جو آج کی فوج ہے خان صاحب, یہ 70-80 کی دہائی سے بڑی مختلف فوج ہے. تقریباً ساری کی ساری سینئر لیڈرشپ ایک بڑے آگ اور خون کے دریا سے عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہے. 20-22 سال سے فوج لگاتار ایک حالت جنگ میں, آج بھی حالت جنگ میں ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے انوالو کرنا. بہرحال ایک قوم کا حصہ ہونے کے ناطے ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف جائیں. اس سلسلے میں جو ریکمنڈیشنز ہیں, سجیشنز ہیں, وہ باقاعدہ حکومت کو پیش کی جا سکتی ہیں اور پیش کی جاتی رہی ہیں, اور حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بجائے ایک خاص نقطے پہ پھنسے رہنے کے عوام کی بہتری کی طرف چلے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج اس طرف دوبارہ دیکھیں بھی نہ. تو شاوی صاحب, یہ تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پہلی بار تو اس عزم کا اظہار نہیں ہوا کہ فوج سیاست سے لا تعلق رہے گی, اور جیسا کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ گو کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ پچھلی فروری سے ایسا عمل نہیں ہوا ہے, گزشتہ سال فروری سے, لیکن بہرحال اس حوالے سے کئی تحفظات جو ہیں موجود ہیں. اس عزم کے بارے میں, اس کی صحت کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے, اس کو لازم بنانے کے لیے اور اس کو واقعی پاکستان کے لیے ایک شاندار مثالی اس حوالے سے اس عزم کو پورا کرنے دکھانے کے لیے جنرل عاصم منیر کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب, یہ بات جیسے جنرل صاحب نے کہی کہ بہت آسان بھی نظر آتی ہے, لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے. یہ بڑا مشکل معاملہ بھی ہے, یعنی یہ ایک چسکا بھی پڑ جاتا ہے سیاست میں حصہ لینے کا, جوڑ توڑ کرنے کا, اپنی ٹور ٹپا جمانے کا. یہ چسکا جو ہے یہ قوموں کو خراب کرتا ہے,
یہ اداروں کو خراب کرتا ہے، یہ نشہ بن جاتا ہے، اس نشے کو چھوڑنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ فوج براہ راست اقتدار سنبھال لے، وہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں بھی نہیں ہیں اور اقتدار میں بھی ہیں، اور پھر حکومت وقت جو ہے وہ بعض اوقات اپنے سیاسی معاملات سارے آپ کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ جو گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے آپ کو غیر فعال بنا لیا اپنے سیاسی مخالفوں کے بارے میں، انہوں نے کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دی، اسے سراسر فوج پر چھوڑ دیا، اور اس کے پھر مفاسد بھی تھے، اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ تو اب یہ ضروری بات ہے، ایک تو دیکھیے پہلی دفعہ اب یہ تنقید کھلم کھلا ہونے لگی ہے، اس سے پہلے ہم اس بات کا تصور نہیں کرتے تھے۔ آج ہم وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں، وہ باتیں بولتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سناتے ہیں، جس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ یہ ماحول بدلا ہوا ہے، اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ بند کیواڑوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا رہے گا اور کھلے میدانوں میں کچھ اور ہوگا تو یہ پھر کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ بہت عمدہ، بند کیواڑوں بہت کے ہی پیچھے بھی وہی ہونا چاہیے۔ عمدہ آبزرویشن ہے شامی صاحب کہ یہ سوچنا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھیوں کو اور جو ہمارے لوگ اداروں میں یہ کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک شخص سے بات کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ سب تک پھیل چکی ہوتی ہے، 2 سے کرتے ہیں، 3 سے کرتے ہیں، یہ چھپتا نہیں، جس کو آپ نے فرمایا کہ بند کیواڑوں سے کہ پیچھے سے یہ تمام چیزیں کرنے سے معاملہ رکتا نہیں ہے۔ جنرل صاحب، یہ چسکا جو ہے جس کو اتنی آسانی سے چھڑایا نہیں جا سکتا، مگر آپ کا اب اصرار ہے کہ یہ آسانی سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ جی، چھڑانا 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر سیاستدان اپنا سارا بوجھ فوج کی طرف نہ ڈال دیں، جس طرح آج کل کی صورتحال ہے، اس کو اگر سیاستدان نہیں سنبھالیں گے تو پھر بتائیے نا کون حل کرے گا سارے مسئلے کو۔ آپ کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے، سیاست میں جو ابتری ہے، جو آپس میں محاذرائی ہے، وہ دن میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو بیسیکلی ملک چلانا، ملک کے حالات کو سنبھالنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آج اپنی ذمہ داری سنبھال لیں تو فوج کا تقریباً 70% کام فوج کا آسان ہو جائے گا۔ شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جاتے جاتے آخری اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ جو اس وقت معیشت کی جو اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے، بے پناہ سنگین بحران ہے، اس کو فوج جو ہے وہ سائٹ سے نہ دیکھے اور اس کی بہتری میں آپ کے خیال میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، کیونکہ فوج کا تو بہت انفلوئنس تو ہے، چاہے وہ سیاست میں نہ آئے، وہ سیاسی انداز میں سامنے نہ آئے۔ کامران صاحب بالکل ہونی چاہیے، مگر اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں۔ جی بڑا لطیفہ ہے کہ 2 صاحب بحث کر رہے تھے، 2 سگریٹ نوش، ایک کہہ رہا تھا سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل ہے، چھوڑ نہیں سکتا، دوسرے نے کہا بالکل آسان ہے، میں 10 مرتبہ چھوڑ چکا ہوں۔ تو اگر آپ نے اسی طرح سیاست چھوڑنی ہے پھر تو معاملہ اور ہوگا، لیکن آپ دیکھیے جو معیشت ہے، دیکھیں معیشت کا جو ایک دن میں یہ حال نہیں ہوا اور ایک دن میں یہ درست نہیں ہوگی، اس کے لیے مسلسل استحکام کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے بعض بنیادی معاملات پر۔ آپ نے یہ جو خسارے میں چلنے والی کمپنیاں ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، آپ نے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے انرجی کے مسائل ہیں، انویسٹمنٹ کی دنیا ہے، آپ کے ہاں کیسے انویسٹ کرے گا جہاں استحکام نہ ہو، پالیسیوں کا پتہ نہ ہو، جہاں عدالتیں ایک فیصلہ کریں کبھی دوسرا فیصلہ کریں۔ ابھی ریکارڈ کا مسئلہ دیکھ لیجئے، آج بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، تو بتائیں، اب میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا، فوج کو بھی کرنا ہوگا، اور صدر پاکستان جو ہیں اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی، محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے۔ جنرل